کرتا ہے اس کے بھی بڑے مفصل مسائل ہیں، البتہ وہ مخصوص چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کی دیوار نجس ہو جاتی ہے جی، اور وہ دھوپ اس کے اوپر پڑے، براہ راست سورج کی شعائیں اس کو اوپر پڑیں اور اس کے نتیجے میں وہ نجس دیوار اگر خشک ہو جائے تو وہ دیوار پاک ہو جاتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نجس دیوار کو، یا صحیح تعبیر میں متنجس دیوار کو سورج نے پاک کر دیا ہے. یہ تیسرا مطہر ہے. اور چوتھا مطہر وہ استحالہ ہے. استحالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک چیز کی حقیقت بدل جائے، ایک چیز کی حقیقت بدل جائے، ایک چیز کا نام بدل جائے کسی تبدیلی کے نتیجے میں. اور اس کے لیے جو واضح مثال ہم دے سکتے ہیں یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی نجس جو ہے وہ پاک چیز میں تبدیل ہو جائے. پہلے یہ اس چیز کا نام نجس نام دیا جاتا تھا، نجس چیز کا نام دیا جاتا تھا، اب تبدیلی کے بعد اس کو پاک چیز کا نام دیا جاتا ہے. کایا پلٹ گئی ہے، وہ یعنی اس کی حقیقت بدل گئی ہے. مثلا نجس لکڑی تھی، نجس خود تو نجاسات میں سے نہیں ہے، لکڑی متنجس ہے. لکڑی پاک تھی، اس کو اوپر 10 نجاسات میں سے کوئی نجس لگ جائے، پیشاب گرے، خون گرے، یا کوئی کافر اور خصوصاً کوئی منکر خدا گیلا ہاتھ اس کو لگائے جس کی وجہ سے وہ نجس ہو گئی، اس کو آپ نے کسی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا اور اس سے وہ خاکستر میں وہ تبدیل ہو گئی، راکھ میں. وہ پہلے لکڑی کہلاتی تھی، اب وہ راکھ کہلانے لگی ہے، تو یہ پاک ہو جائے گی لکڑی. صحیح. یا ایسی چیز جو کہ متنجس نہیں، خود عین نجس، مثلا پاخانہ معذرت کے ساتھ انسانی پاخانہ، چونکہ مثلا حیوانات خصوصاً اگر حلال گوشت ہو تو ان کا تو پاخانہ وہ نجس نہیں ہے، گائے بھینس بھیڑ بکری ان کا پیشاب پاخانہ وہ پاک، ہم نے گزشتہ مسائل میں بالکل عرض کیا ہے جی. تو یہ فرض کیجئے یہ جل جائے اور یہ راکھ میں تبدیل ہو جائے، یہ بھی وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اس کو استحالہ کہا جاتا ہے. اور جو پانچواں مطہر ہے وہ انقلاب ہے. انقلاب میں یہ ہے کہ ایک چیز کی وہ حقیقت نہیں بدلتی، ایک مائع اور سیال شکل میں پہلے بھی وہ تھی، بعد میں بھی ہے، لیکن اس کی کوئی خصوصیت بدل جاتی ہے. جیسے شراب جو ہے وہ خود بخود یا کسی چیز کے یا کسی کیمیکل وغیرہ کے اس میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ سرکے میں تبدیل ہو جائے. تو یہ انقلاب کہلاتا ہے. اس تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں. اور لکڑی جب خاکستر میں تبدیل ہو جائے تو اس کو وہ استحالہ فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. عنوان بدل گیا اب، یعنی پہلے شراب تھی تو اب سرکہ بن گیا ہے. اور جو چھٹا مطہر ہے وہ 2/3 شراب کا خشک ہو جانا. مثال کے طور پر اگر انگور کا رس تھا وہ ابل جائے تو ابلنے کے نتیجے میں اگر ہم اس کو نجس سمجھتے ہیں تو صرف ابلنے کے نتیجے میں یا ایک آدھ دفعہ اس کے کھولنے کے نتیجے میں وہ نجس ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اتنا کھولے کہ 2/3 خشک ہو جائے اور 1/3 بچ جائے تو یہ 2/3 کا خشک ہو جانا یہ 1/3 باقی ماندہ کو پاک کر دیتا ہے. لہذا ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں فقہا کی جو تعبیر ہے وہ ذہاب الثلثین یعنی 2/3 کا خشک ہو جانا، وہ جو باقی ماندہ 1/3 یا ثلث ہے اس کو پاک کر دیتا ہے. بالکل صحیح. یہ کھولنے ہی کے نتیجے میں کھولنے کے نتیجے میں ہونا چاہیے. کھولنے کا لفظ کھولنے کے نتیجے میں خود بخود پڑے کسی نہیں کھولنے کے نتیجے میں جی وہ ہو جائے. صحیح. اور 7واں جو مطہر ہے وہ انتقال ہے. انتقال کا جو لغوی معنی ہے یا وہ ڈکشنری کا مفہوم وہ سب مومنین اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. انتقال یعنی ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ
منتقل ہو جانا، نقل مکانی، اس کی جو واضح مثال دی جاتی ہے، پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کسی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ مثلا کسی ایسے انسان کے جسم سے خون کہ جس کا خون نجیس ہے، مثلا انسان کا خون نجیس ہے، بلکہ ہر وہ جانور کی جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا خون نجیس ہے، وہ چاہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، انسان کا خون بھی نجیس ہے اور بھیڑ بکری کا خون بھی نجیس ہے۔ صحیح۔ البتہ وہ خون پاک ہے جو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر بچ جائے۔ لیکن زندگی میں انسان یا کسی بھی حیوان کی زندگی میں اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے، وہ نجیس ہے۔ صحیح۔ یہ خون اگر کسی ذریعے سے دوسرے حیوان کے جسم میں منتقل ہو جائے کہ جو پیدائشی طور پر اور ذاتی طور پر خون جہندہ نہیں رکھتا، صحیح، اس کی شریانیں نہیں ہیں کہ اس کو کاٹیں تو خون دھار مار کے نکلے۔ واضح مثال جو شب روز جو ہے آج کل سیزن بھی ہے وہ ہم سب کو پیش آ سکتا ہے، مچھر جو ہے وہ خالی پیٹ وہ آتا ہے اور آپ کے جسم کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ خون چوس کے وہ آپ کا خون اپنے جسم تک منتقل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو خون جو ایک لمحہ پہلے میرا اور آپ کا شمار ہوتا تھا، جی ایک خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا شمار ہوتا تھا، اب دوسرے لمحے میں اس کا شمار ہونے لگا ہے۔ صحیح۔ اب وہ خون جو پہلے ایک لمحہ پہلے ناپاک تھا، نجس تھا، اب آپ کے جسم سے اس مچھر کے جسم میں منتقل ہونے کے نتیجے میں وہ خون پاک ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس لیے اس عمل کا نام انتقال رکھا گیا ہے۔ البتہ ایک یہاں باریک سا نقطہ ہے جس کی طرف ناظرین کو متوجہ رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب یہ خون انسانی جسم سے مچھر کے جسم میں منتقل ہو رہا ہو، اب بالکل اسی انتقال کے دوران جب یہ خون انسانی جسم سے مچھر کے جسم میں جا رہا ہے، مکمل طور پر منتقل نہیں ہوا، ابھی منتقل نہیں ہوا، ہو رہا ہے، وہ جو ہے نا جو وہ موٹر چل رہی ہے، اور اسی دوران اگر اس کو مار دیں اسی جگہ اور وہ خون نکل آتا ہے تو وہ ابھی چونکہ انتقال کا عمل مکمل نہیں ہوا، لہذا وہ خون نجس سمجھائے گا۔ لیکن اگر وہ مکمل طور پر وہ منتقل ہو اور وہاں سے اڑ کے دوسری جگہ مسئلہ بیان فرما چکے ہیں، ہاں تو وہ انتقال کا عمل مکمل ہو گیا اور وہ خون جو پہلے نجس تھا انتقال کے نتیجے میں دوسرے حیوان کے جسم میں جانے کے نتیجے میں وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کو یعنی فقہی اصطلاح میں انتقال کہا جاتا ہے۔ اور آٹھواں جو مطہر ہے وہ اسلام ہے، یعنی ایک کافر جو خدا کا منکر ہے یا رسول کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے، وہ نجاسات کے ذیل میں ہم نے کافر کی وضاحت کی ہے کہ کافر کون ہوتا ہے۔ وہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں جو چند لمحے پہلے نجس تھا، اب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے زبان سے جاری کرنے کے نتیجے میں وہ پاک ہو جائے گا، اسلام لے آنے سے، اسلام لانے کے نتیجے میں پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ نقطہ جو ہے نا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ اسلام کے نتیجے میں جو اس کی ذاتی نجاست تھی، ذاتی نجاست وہ اب